الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان آیتوں میں ہر ایک آیت میں اللہ رب العزت کی قدرت قاہرہ اور معبودانہ حیثیت کا ایک منظر سامنے لا کر تعارف کیا جاتا ہے کہ یہ ہے اللہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مشاہدہ کیا، الحمدللہ سامنے آ گئی باتیں کہ اللہ یہ ہے، اللہ کی حیثیت یہ ہے۔ هو الذی خلقکم، اللہ کی ذات ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا من تراب، مٹی سے، مٹی کی قسم سے، اور پھر اسی مٹی کو اللہ رب العزت نے تبدیل فرما دی ایک قطرے میں، اس سے ایک قطرہ بنا دی، اور پھر اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون نما ایک قسم کی چیز لوتڑا کہہ دے بنا دی۔ کس کو؟ تمہیں، خلقکم، تم سب کو، ہر انسان کو۔ یہ انسان اپنی والدہ محترمہ کے وجود میں، اس کے رحم میں ان مراحل سے گزر کے آگے بڑھتا ہے۔ جہاں تک مٹی سے پیدا ہونے کی بات ہے، سیدنا آدم علیہ السلام جو بنیاد ہے بنی نوع انسان کا، یہ ایک، اور دوسرے ہر انسان جو کھاتا پیتا ہے، یہ انواع خوراکیات، معقولات و مشروبات، یہ بھی تو زمین سے نکلتے ہیں، زمین سے پال پھول کر انسان کے جسم کے حصہ بن جاتے ہیں۔ اور انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا روح اور ایک جسم انہی چیزوں سے بن جاتا ہے۔ روح تو اللہ کے حکم ہے، اللہ کا امر ہے، کیا ہے واللہ اعلم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو اس کے بعد ثم یخرجکم طفلا، جب یہ مراحل طے ہو جاتے ہیں کہ قطرہ پھر لوتڑا پھر جو دیگر مراحل ہیں، وہ اپنے سفر طے کر کے ایک مخصوص مدت تک اسی رحم میں سکونت پذیر ہونے کے بعد ثم یخرجکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں نکال دیتا ہے جس طرح کسی اور مقام پر بھی فرما رہا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم، یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں اپنے ماؤں کے وجود سے نکال دیتا ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر ایک چوزا، ایک ننا منا سا
جان بنا کے پھر باہر نکال دیتا ہے، آصف پذیر۔ اب سومی گھرانے اس کی خدمت میں لگے ہیں، والدین، دادا دادیاں، نانیاں، نانے، ماموں، چاچے سب لگے ہوئے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، اور فرماتا ہے اسی طرح تم میں سے بہت ساروں کو زندہ رہنے دیتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم لوگ اپنی طاقت تک پہنچ جاؤ۔ جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کی کوئی تصویر دکھا دی جائے ایک 24-25 سالہ نوجوان کو، اور بتا دیا جائے کہ جناب عالی یہ ہے، اور اگر چھوٹا سا کلپ ہاتھ آ سکے اور اسے دکھا دیا جائے تو حیران رہ جاتا ہے، سر پیٹنے کو دل چاہتا ہوگا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم لوگ اپنی شدت اور طاقت تک پہنچ جاؤ، اور اگر اسی حالت میں رہے ثم لتکونوا شیوخا، جن کی نصیب میں ہے انہیں زندہ رہنے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بوڑھے بن جائیں، معمر بن جائیں، بڑی عمر والے والیاں بن جائیں۔ یہ مراحل اللہ رب العزت کی زیر نظر ہر ایک انسان پر گزر جاتے ہیں، لیکن فرماتا ہے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے منکم من یتوفی من قبل، آپ لوگوں میں سے، بنی نوع انسان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو جوانی یا بڑھاپے آنے سے پہلے مر جاتے ہیں، ان کی زندگی کا باب بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کا ایک ارادہ و فیصلہ یہ ہے کہ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، جو مدت اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی ہے کہ انسان کی زندگی کا، تاکہ وہ مدت تک پہنچ جاؤ، کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، دن ہیں، گھنٹے اور منٹ ہیں، ان سب تک پہنچ جانے کی اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، پہنچ پاؤ گے اور پہنچ کر رہو گے، اور اس کے بعد پھر وہی دروازہ ختم۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ سارے مراحل تمہارے اوپر سے گزرتے ہیں بنی آدم، تاکہ عقل سے کام لو، اور یہ جو بکتے رہتے ہو کہ میری جسم میری مرضی، بوڑھے کیوں بن جاتے ہو، اندھے بہرے کیوں بن جاتے ہو، دل کے مریض کیوں بن جاتے ہو، پیپڑے کیوں کارآمد نہیں ہوتے، جگر اور گردے کیوں کام چھوڑ جاتے ہیں، کیا تمہاری اپنی مرضی اس میں شامل ہے؟ تمہاری اپنے اوپر بھی تمہاری کوئی مرضی نہیں چلتی تو باہر کی کیا بات؟ تاکہ تمہیں عقل آ جائے اور اللہ کی بندگی کی طرف دل کھول کر، جان اخلاص کے ساتھ لگا کر، جو عبادت کی کام ہے، عبادت کی باتیں ہیں، عبادت کے معاملات ہیں، انہیں دل لگا کر لیا کر، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہی تو تمہاری زندگی کے مقاصد ہیں۔ تو ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔